بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در مختار اور رد المحتار میں کتاب الحضر والاباحت سے لباس کا بیان جاری ہے۔ آج کا درس یہاں سے علامہ شامی کہتے ہیں قولہ وفی المجتبی، لیکن متن دیکھ لیجئے تاکہ بات بالکل واضح رہے۔ یہاں پر در مختار میں علامہ حسکفی نے مجتبہ کے حوالے سے پیش کیا۔ مجتبہ یہ جو ہے وہ زاہدی کی شرح ہے قدوری کی۔ تو مجتبہ میں لکھا ہے العلم فی العمامۃ فی موضعین او اکثر یجمع، کہ امامے میں دو یا زیادہ جگہ پہ اگر نقش و نگار بنا ہو تو اس کو جمع کریں گے۔ بات یہ ہوئی تھی کہ ریشم کا نقش و نگار بنا ہو تو یہ جائز ہے، یا کوئی پٹی لگی ہو تو جائز ہے، بشرطے کہ 4 انگل سے زیادہ نہ ہو۔ تو سوال یہ ہوا کہ اگر 4 انگل نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا حریر ریشم استعمال کیا گیا اور منتشر اور مختلف مقامات پر ہو کہ جمع کریں تو 4 انگل سے زیادہ ہو جائے، تو کیا اس طرح سے جو ہے وہ حساب ہوگا کہ ان کو مجموعی طور پر دیکھا جائے کہ 4 انگل سے زیادہ، 4 انگل کے اندر ہو، اس سے زیادہ ہو جائے تو حرام ہو جائے، یا مجموعی طور پر حساب نہیں ہوگا؟ تو وہی کہہ رہے ہیں یہاں پر، آپ اوپر پڑھ چکے کہ متفرق ہو اگر تو اس کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ الگ الگ ہے تو ہر ایک کو دیکھیں گے کہ 4 انگل سے زائد نہ ہو، کم ہے تو جائز ہے، اگرچہ متفرق ہو اور جمع کرے تو زائد ہو جائے تو جمع نہیں کریں گے۔ یہاں پر مجتبہ میں ہے کہ جمع کریں گے، وقیل لا، اور دوسرا قول کیا ہے کہ جمع نہیں کریں گے۔ دونوں قول یہاں پر پھر بیان کیا۔ اور صحیح جو ہے وہ قیل لا والا ہے، یعنی دوسرا قول۔ اسی لیے دیکھیے علامہ شامی کہتے ہیں یہاں پر قد علمت ان القول الثانی ظاہر المذہب، تمہیں پتہ چل چکا کہ یہ قول ثانی ہی ظاہر المذہب ہے، اور قول ثانی یہی وقیل لا، یہ قول اول یہ ظاہر مذہب نہیں، اوپر بات آ چکی، اسی لیے کہا انہوں نے یہ تمہیں علم ہو چکا، یہ اوپر بات آ چکی، مجتبہ کے حوالے سے یہ بات کی۔ تو ظاہر مذہب قول ثانی ہے کہ متفرق مقامات پر اگر ریشم استعمال کیا گیا ہو تھوڑا تھوڑا تو اس کو جمع کر کے حساب نہیں لگائیں گے، بلکہ ہر ایک اگر چاہے 4 انگل سے کم ہے تو جائز ہے۔ وہذا مقرر، اور یہ دوبارہ مسئلہ بیان کر دیا، اس سے پہلے بیان کر چکے، مع ما مر من قولہ ولو فی امامہ، ولو فی امامہ، ولو فی امامہ والی عبارت میں جو عبارت گزر چکی اس کے ساتھ یہ پھر بیان کر دیا، وہ تو پہلے بیان کر ہی چکے۔ یہ دیکھیے اوپر، وظاہر المذہب عدم و جمع المتفرق ولو فی امامہ، تو امامے کے بیان میں ظاہر المذہب یہ بتا دیا کہ متفرق کو جمع نہیں کرنا، اور پھر یہاں کہہ رہے ہیں کہ جمع کرنا اور جمع نہیں کرنا، تو تکرار تو ہی ہے، اور اوپر جو کہ ظاہر مذہب کہہ چکے ہیں تو ظاہر مذہب یہی ہے۔ جی، وفیہ، اور اسی میں یعنی مجتبہ میں، اب دیکھ لیجیے ذرا متن اوپر، چونکہ یہ مجتبہ کی عبارت یہاں پر آ گئی تو اس سے کئی عبارتیں اخذ کر کے علامہ حسکفی کچھ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے وفیہ مجتبہ ہی میں ہے کہ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امامۃ علیہا علم من قصب فضة
قدر ثلاث اصابع لا بأس۔ امام ابو حنیفہ کی روایت ہے کہ امامہ ایسا ہو کہ اس پر چاندی کے پتھر کی یا چاندی کے تار کی ڈیزائن بنائی گئی ہو، اور وہ ڈیزائن کتنی ہو؟ 3 انگل، تو لاباسا، کوئی حرج نہیں۔ یعنی چاندی سے اگر نشان، ڈیزائن، نقش و نگار بنائے گئے امامے کے اوپر، اور مقدار اگر 3 انگل ہے تو لاباسا جائز ہے۔ ومن ذهب یکرہ، اور اگر سونے کا کام کیا گیا اور یہ اتنی ڈیزائن بنائی گئی 3 انگلیوں کی مقدار، تو یہ مکروہ ہے، یعنی زری کا کام کیا گیا اگر تو۔ قدر ثلاث اصابع وقیل لا یکرہ، اور دوسرا قول سونے کے بارے میں یعنی زری کے بارے میں یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔ تو یہ مکروہ ہونے والا جو قول ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریشم کے بارے میں 4 انگل کی بات ہے جی، اور سونے کا استعمال تو بالکل جائز نہیں ہے، وہ زیور مانا جاتا ہے۔ چاندی کا استعمال ہو سکتا ہے کہ چاندی کے بارے میں کہا گیا کہ انگوٹھی مردوں کے لیے جائز ہے، مقدار بتائی گئی۔ سونے کا استعمال بالکل جائز نہیں ہے جی، کیونکہ یہ زیور ہے، زینت کے لیے، اس لیے یکرہ کہا۔ وقیل لا یکرہ، اور ایک قول یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے، جب کپڑے میں ہے تو وہ مکروہ نہیں ہے، یعنی ریشم ہی کی طرح حکم اس کا ہے کہ جیسے ریشم 4 انگل یا 3 انگل تک کا جائز ہے، تو اسی طرح زری کا کام ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ یہ جو ہے باتیں مشتبہ میں ہیں۔ اسی طرح سے اور دیکھ لیجئے، وفی ہے، اسی میں مشتبہ میں یہ بھی ہے، تکرہ الجبۃ المکفوفۃ بالحریر، کہ وہ جبہ مکروہ ہے جس کی کناری ریشم کی بنائی گئی ہو، تو یہ بھی کہہ دیا کہ مکروہ ہے، حالانکہ اس کے بارے میں بات آ چکی ہے کہ کناری اگر جو ہے وہ ریشم کی بنائی گئی ہے، 4 انگل سے کم ہے، تو وہ بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن مشتبہ میں یہ ہے کہ جبہ مکفوفہ بالحریر مطلقاً کہہ دیا کہ یہ مکروہ ہے۔ قل تو علامہ حسکفی، نہیں، بلکہ قل تو علامہ شامی نے کہا ہے، قل تو سے مراد وہی صاحب مشتبہ ہیں کہ وہ بہذا ثبت کراہت ما اعتادہ اہل زماننا من القمص البصریہ، اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے زمانے میں جو لوگ بصری قمیصیں پہننے کے عادی بن چکے ہیں، اس کی کراہت جو ہے ثابت ہو گئی جی۔ بصری قمیصیں جو چلتی ہیں وہ مکروہ ہے۔ اس سے اب ہم لوگ تو جانتے نہیں کہ بصری قمیصیں کیسی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جبہ مکفوفہ کے بعد یہ بات کہی، اس کا مطلب یہ کہ جو قمیصیں بصرہ میں تیار ہوتی ہوں گی، اس کی کناری میں ریشم لگی ہوگی، گوٹ لگا ہوگا ریشم کا، تو وہ مکروہ ہے، کیونکہ یہاں تکرہ کہا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جبہ مکفوفہ بالحریر مکروہ نہیں ہے۔ چلیے، وفیہ، اسی مجتبہ میں ہے کہ المرخص العالم فی عرض الثوب، جس کی اجازت ہے وہ کون سی ڈیزائن ہے؟ کپڑے کے عرض میں، کپڑے کی چوڑائی میں اگر ڈیزائن وہ 4 انگل کی جو بات ہے کہ جس کی رخصت ہے وہ کپڑے کی چوڑائی میں ہو تو جی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو ہے صاحب المشتبہ نے کہا، قل تو کہتے ہیں وہ مفاد ہو ان القلیل فی طولہ یکرہ، کہ قلیل مقدار اگر کپڑے کی لمبائی میں ہو تو وہ مکروہ ہے، کیونکہ مرخص جو ہے عرض میں، چوڑائی میں کا، تو اس کا مطلب طول میں یہ مکروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کرتا جو ہے، اگر اس قسم کا کرتا ہے، اس میں کہیں پر بھی گوٹ لگایا یہ چوڑائی میں، اس طرح سے کام ہوا، تو یہ 4 انگل اگر چوڑا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر لمبائی میں اس طرح سے لگایا، اس طرح سے تو لمبائی میں لگائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 4 انگل بھی جائز نہیں ہے، تھوڑا سا بھی جائز نہیں ہے۔ تو چونکہ مشتبہ میں یہ لکھ دیا ہے کہ کپڑے کی چوڑائی میں، کپڑے کے عرض میں کوئی ڈیزائن یا نقش و نگار ہو تو وہ اس کی رخصت ہے، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ لمبائی میں رخصت نہیں ہے، تبھی تو کہا کہ اس کا مفاد یہ ہے کہ لمبائی میں
مکروہ ہے، یعنی اوپر سے نیچے اگر ہو تو، یہ جو میں سمجھ سکا کہ طول میں مکروہ ہے۔ اور قلیل کہا کیونکہ بات وہی 4 انگل یا اس سے کم کی بات آ رہی ہے، یہ مرخص ہے، تو اس کا مطلب اتنا بھی یہاں بھی مرخص نہیں ہے، اس سے زیادہ ہو تو خیر چوڑائی میں بھی مرخص نہیں ہے، تو پھر لمبائی میں کیا مرخص ہوگا، لیکن 4 انگل یا اس سے کم اگر لمبائی میں ہے تو وہ بھی مکروہ ہے۔ انتہا۔ قال مصنف، مصنف کہتے ہیں وبہ جزم ملا خسرو و صدر الشریعہ، کہ اسی پر جزم کیا ہے ملا خسرو نے بھی اور صدر الشریعہ نے بھی، یعنی شرح وقایہ میں، یعنی اس پر بھی سے مراد یہ عرض صوب والی قید جو ہے کہ کپڑے کی چوڑائی میں یہ جائز ہے، ریشم اگر کپڑے میں لگا ہوا ہے، گوٹ لگا ہے یا اس کی ڈیزائن بنی ہوئی ہے، نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، تو چوڑائی میں جو کپڑا ریشم استعمال ہے اسی کی اجازت ہے، اسی پر ملا خسرو و صدر الشریعہ نے صاحب شرح بقایا انہوں نے جزم کیا، لیکن اطلاق الہدایت و غیرہا یخالفہ، لیکن ہدایہ اور دیگر کتابوں کے اطلاق جو ہے اس کے خلاف ہے، اس کے برخلاف ہے، یعنی عرض صوب کی قید کے برخلاف ہے، مطلقاً 4 انگل یا اس سے کم کی اجازت ہے، چاہے لمبائی میں چاہے چوڑائی میں۔ ہدایہ نے اور دیگر کتابوں نے اس کو مطلق رکھا ہے جب بیان کیا کہ ریشم حرام ہے مگر یہ کہ قلیل مقدار میں استعمال ہو، یعنی 4 انگل یا اس سے کم مقدار میں استعمال ہو، یہ مطلقاً کہہ دیا، یہ نہیں کہ چوڑائی میں اگر 4 انگل یا اس سے کم استعمال ہو تو جائز ہے اور لمبائی میں استعمال ہو تو جائز نہیں ہے، یہ نہیں، ہدایہ کی عبارت مطلق ہے، چاہے چوڑائی میں ہو چاہے لمبائی میں ہو، اس لیے یہ مشتبہ میں جو عرض صوب کی قید لگا دی ہے اور ملا خسرو صدر الشریعہ نے بھی قید لگا دی ہے، یہ باقی کتابوں کے برخلاف ہے، یہ قید نہیں ہے جی۔ وفی السراج، اور السراج الوہاج جو کہ قدوری کی ایک لمبی شرح ہے علامہ حدادی کی، اس میں السیر الکبیر کے حوالے سے جو ظاہر الروایہ کی 6 کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب مانی جاتی ہے، اس میں اس سے انہوں نے نقل کیا علامہ حدادی نے کہ العالم حلال مطلقا صغیرا کانا او کبیرا، فرمایا کہ عالم حلال ہے، یعنی جو نشان اور ڈیزائن بنائی جائے، نقش و نگار بنائے جائیں، وہ حلال ہے مطلقاً، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، یہ گویا کہ گوٹ لگانا یہ الگ معاملہ ہے، لیکن ڈیزائن یا پھول پتیاں بنائی گئی تو وہ ریشم کی بنائی گئی تو مطلقاً حلال ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑے۔ قال المصنف، تو مصنف نے کہا جب وہ اس کے حوالے سے نقل کیا تو مصنف علامہ حدادی کہتے وہ مخالف لما مر من التقید باربع اصابع، کہ 4 انگل کی جو قید گزری اس کے برخلاف یہ بات ہو گئی، اب تک تو ساری کتابوں کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ 4 انگل کی حد تک جائز ہے، اس کے زیادہ جائز نہیں ہے، اور یہاں پہ السیر الکبیر کے حوالے سے آ گیا چھوٹا ہو جائے بڑا، ریشم جتنا بھی استعمال کیا، لیکن اگر السیر الکبیر والی عبارت سے رخصت لے لی جائے کہ اگر ڈیزائن اور نقش و نگار میں جتنا بھی ریشم استعمال ہو سب جائز ہے، صغیر ہو یا کبیر، تو کہتے ہیں وفی رخصت عظیمہ لمن ابتلیا فی زمان، ہمارے زمانے میں جو لوگ اس ریشم کے استعمال میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کے لیے بڑی رخصت ہے کہ وہ ڈیزائن کے نام پہ جتنا چاہے ریشم استعمال کریں، لیکن بہرحال بقیہ کتابوں کے برخلاف یہ اطلاق ہے۔ قل تو علامہ حسکفی کہتے ہیں کہ قال شیخنا، علامہ حسکفی کے شیخ تو علامہ خیر الدین رملی ہے، ہو سکتا ہے وہی مراد ہو، کہ ہمارے شیخ نے کہا وَأَظُنُّ أَنَّهُ الرَّأْيَةُ، کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پر علم سے مراد نقش و نگار نہیں ہے بلکہ علم سے مراد جھنڈا ہے، علم کا لفظ جو ہے نشان کے لیے آتا ہے، جھنڈے کے لیے آتا ہے، الرأیہ علم کا مراد جھنڈا، وما یوقد علی الرمح، وہ چیز جو نیزے کے اوپر باندھ دیتے ہیں، وہی جھنڈا لہرانے کے لیے، فإنہ حلال، وہ حلال ہے، ولو کبیرا، اگرچہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، ریشم کا جھنڈا اگر نیزے پہ باندھ کر کے بلند کریں تو پورا کے پورا جھنڈا ہی ریشم کا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لأنہ لیس یلبس، کیونکہ وہ پہنا تھوڑی جاتا، اس کو لہرا رہے ہیں، پہننا منع ہے، ریشم جو ہے نا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، ریشم کا جھنڈا لہرانا یہ کچھ کوئی حرج نہیں۔ وبہ یحصل التوفیق، اگر یہاں پر علم سے مراد جھنڈا لے لیں تو علامہ حسکفی کہتے ہیں کہ اس سے تطبیق ہو جائے گی دونوں عبارتوں میں، جو متون میں ہے
کہ 4 انگل یا اس سے کم اگر ریشم استعمال ہو تو جائز ہے، اس سے زیادہ استعمال ہو تو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور یہاں السیر الکبیر کے حوالے سے بات آ گئی تھی کہ ڈیزائن چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہ حلال ہے۔ تو یہ دونوں میں تطبیق ہو جائے گی کہ جہاں پر جو ہے وہ زیادہ یا کم دونوں کی اجازت ہوئی، اس عالم سے مراد ڈیزائن نہیں بلکہ جھنڈا ہے، اور جہاں پر 4 انگل سے زیادہ کی ممانعت ہے اس سے مراد پہننے والے کپڑے ہیں۔ چلیے یہاں تک آپ نے پڑھ لیا ابھی، اب حاشیہ دیکھتے ہیں علامہ شامی کا۔ یہ اوپر کہا تھا کہ مشتبہ میں یہ عبارت بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امامہ کے بارے میں، جی، تو علامہ شامی کہتے ہیں وَقَدَتْ ضَمَائِرُ بَعْدَهُ، یوں ہی بعد میں بھی جو ضمیریں ہیں وہ سب کے سب مشتبہ کی طرف جا رہی ہیں، وہ فیہ میں، فیہ سے مراد مشتبہ میں، جیسے علامہ شامی نے، نہیں، علامہ حسکفی نے فی المشتبہ کہہ کر کے مشتبہ کی ایک عبارت یہ نقل کی، اور پھر آگے فیہ کہہ کر کے کہا فی المشتبہ نہیں کہا فیہ، تو اس میں ضمیر ہا کا مرتب مشتبہ ہی ہے، جی۔ اسی طرح سے اور آگے جا کر کے وہ فیہ یہاں بھی اس سے مراد مشتبہ ہی ہے، اور یہاں بھی فیہ سے مراد مشتبہ ہے، جی۔ اور مشتبہ کی عبارت یہ مفادہ میں بھی وہی مشتبہ کی عبارت سے مراد، اب یہاں تک یہ بات آ گئی، ہاں، تو جہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ جتنی عبارتیں ہیں جو ضمیر کے ساتھ آ رہی ہیں وہ سب مشتبہ ہی مراد ہے۔ وقت ضمائر بعد قول ومن ذهب یکرہ، یہ کہا تھا کہ مشتبہ میں یہ بھی ہے کہ چاندی کا تار اگر استعمال کیا گیا ڈیزائن بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سونے کا تار استعمال کیا گیا تو مکروہ ہے، جی۔ تو ومن ذهب یکرہ کہا تھا، قال فی القنیہ، قنیۃ المنیہ میں ہے کأنہ اعتبرہ بالخاتم، گویا کہ انگوٹھی سے یا مہر سے اس کا اعتبار کیا، مہر پہ، کہ مہر جو ہے یا انگوٹھی یہ چاندی کی جائز ہے اور سونے کی حرام ہے، مکروہ ہے، تو جیسے چاندی کی انگوٹھی جائز اور سونے کی مکروہ، تو اسی طرح سے یہاں بھی کہہ دیا کہ امامے پہ اگر چاندی کا کام ہے تو جائز ہے اور سونے کا کام ہو تو مکروہ ہے، تو یہ معاملہ انگوٹھی پر قیاس کیا، اور لا یکرہ کہا جائے تو پھر عام مسئلہ ہو گیا۔ کہتے ہیں وفیہا، اور کنیا ہی میں ہے، وقذا فی القلنسوتی فی ظاہر المذہب یجوز قدر اربع اصابع، یوں ہی جو ہے کنیا ہی میں ہے کہ ٹوپی ظاہر المذہب میں جائز ہے، 4 انگل کی مقدار، یعنی 4 انگل کی مقدار کی ٹوپی ہو ریشم کی تو وہ جائز ہے، اور امام محمد سے ایک روایت میں ہے کہ لا یجوز، 4 انگل کی مقدار بھی جائز نہیں ہے، کما لو کانت من حریرین، جیسے کہ اگر ٹوپی جو ہے وہ ریشم کی ہو تو جائز نہیں ہے، یعنی چاندی یا سونے کے کام کی ٹوپی اگر ہو اور 4 انگل ہو تو جائز ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا لا یجوز کما لو کانت من حریر، اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری ٹوپی جو 4 انگل سے کم ہی کی ہو، جس کے دیوار جو ہے 4 انگل سے کم کی ہو یا 4 انگل کی ہو، تو چونکہ پوری کی پوری ٹوپی ریشم کی ہو گئی، جائز نہیں ہے، تو اسی طرح چاندی یا سونے کا کام ہوا تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ قل تو علامہ شامی کہتے ہیں وجاءت الکلام فی عالم الثوب من الذهب، اگر جو ہے چاندی کا کام ہوا ہے کپڑے کے نقش و نگار میں تو اس پر گفتگو آگے آتی ہے۔ قولہ تکرہ الجبۃ المکفوفہ بالحریر، ابھی اور مزید باتیں مشتبہ کے حوالے سے کہ وہ جبہ جس کی کناری ریشم سے بنائی گئی، کنارے گوٹ لگائے گئے تو وہ بھی مکروہ ہے، تو اس کو بتا چکے ہیں کہ مکروہ نہیں ہے۔ ھذا غیر ما علیہ العامہ، یہ جو مسئلہ ہے عام فقہائے کرام کے موقف کے برخلاف ہے، سے مغایر ہے۔ فإنه نقل في الهندية عن الذخيرة أن لبس المكفوف بالحرير مطلق عند عامة الفقهاء، کیونکہ ذخیرۃ الفتاوی کے حوالے سے ہندیہ میں نقل کی گئی عبارت کہ مکفوف بالحریر کا پہننا یہ عامت الفقہاء کرام کے نزدیک مطلق ہے، یعنی اس کی اجازت ہے، اور شرط وہاں پر ہے 4 انگل جو ہے کی حد تک اگر
کوٹ لگا ہے نیچے کنارے تو وہ جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ مطلق ہے، یعنی سب فقہائے کرام اس کے جواز کے قائل ہیں، کوئی بھی اس کو زیور کے درجے میں نہیں مانتا کہ اس کو کہتے ہیں کہ جناب کناری اگر ریشم کی ہے تو مکروہ ہو جائے، تو یہ اس کے برخلاف ہو گیا۔ وفی تبیین، اور تبیین الحقائق میں علامہ فخر الدین زیلعی نے بیان کیا عن اسما، حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہا اخرجت جبتن طیالستن علیہا لبنتن لبنت شبرن من دیباجن کسروانی و فرجاہا مکفوفان بھی، یہ ایک خاص قسم کا جبہ انہوں نے نکالا، طیالسی جبہ، کہ جس پر جو ہے نا ایک بالشت کی کلی تھی، دیباج کسروانی، یہ دیباج تو مخمل وہی ہے ریشم ہی کا، کسروانی کسی خاص علاقے کا ریشم تیار اس کو کہتے ہوں گے، تو کسروانی دیباج یا کسروانی ریشم ہے کی ایک بالشت کی کلی بنی ہوئی اس پہ، وہ فرجہ مکفوفان بھی، اور اس کی دونوں فرجہ کا معنی جو جہاں پھٹن ہوتی ہے، شگاف ہوتا ہے، جیسے گریبان میں شگاف ہوتا ہے ایک بالشت یا اس سے زیادہ کہ اس میں سر ڈالتے ہیں، یا پھر یہ کہ بغل میں شگاف ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پر پہنتے ہیں، تو اس کے دونوں شگاف جو ہے یہ مکفوفان بھی، دونوں کے دونوں کی کناری ریشم ہی کی بنائی گئی تھی۔ حضور یہ ایک جبہ نکالا گیا ہے جس پہ ایک ریشم کی کلی بھی تھی، اور اس کے دونوں شگاف یہ ریشمی کے ذریعے وہ تہ کیے گئے تھے، یعنی اس کی کناری بنائی گئی تھی، اس پہ گوٹ لگایا گیا تھا۔ فقالت، حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جبہ نکالا اور کہنے لگی، ہذہ جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبسها وکانت عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فلما قبضت عائشہ قبضتها الی فنحن نغسلها للمریض فیشتفی بها، رواه احمد و مسلم ولم یذکر لفظۃ الشبر۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے، کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، یہ جبہ نکالا جس پہ جو ہے وہ کناری جو ہے اس کی ریشم کی بنی ہوئی تھی، تو سرکار پہنتے تھے، اور یہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یعنی ان کے بہن کے پاس تھا یہ، تو جب ام المومنین کا وصال ہو گیا تو اسما رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ میں نے یہ اپنے پاس رکھ لیا، اور ہم لوگ اسے دھل دھل کر کے مریض کو دیتے تھے تو مریض اسے شفا پاتا تھا، یعنی وہی جبہ شریف دھل کے دیتے پانی اس کا تو مریض پیتا، یا مریض کے اوپر ڈالتے تو مریض شفا یاب ہو جاتا۔ سبحان اللہ، اس جبے کی برکت سے۔ یہ روایت امام احمد ابن حنبل نے اس کی تخریج کی، اور مسلم ابن حجاج قشیری نے مسلم شریف میں اس کی تخریج کی، اور اس میں مسلم شریف میں شبر کا لفظ نہیں ہے، جو یہاں پر حضرت تبیین الحقائق میں یہ ہے کہ ایک بالشت کی کلی جو ہے نا اس پہ لگی ہوئی تھی۔ جی، تو اب یہ جو بات آ گئی کہ جبہ مکفوفہ بالحریر جو ہے یہ مکروہ ہے، تو کہہ دیا نا کہ عامہ فقہائے کرام کے برخلاف یہ مسئلہ ہے، ورنہ مکفوفہ بالحریر بھی جائز ہے، اور 4 انگل کی حد تک تو ریشم جائز ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ خود حضور کریم علیہ السلام کے جبے شریف میں بھی اتنا گوٹ جو ہے لگا ہوا تھا، کناری جو ہے نا ریشم کا بنی ہوئی۔ چلیے، کہتے ہیں وفیل ہدایہ، اور ہدایہ میں ہے کہ وعنہ علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مروی ہے، انہ کان یلبس جبۃ مکفوفۃ بالحریر۔ دیکھیے یہاں پہ صراحتاً ہے کہ حریر کا گوٹ لگا ہوا جبہ سرکار اقدس علیہ السلام پہنتے تھے، تو پھر اس کے بعد جواز میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور قاموس جو لغت کی کتاب ہے اس میں ہے کہ کف الثوبی، کف الثوب کفن، یعنی کفا کا معنی ہوتا موڑنا، کپڑے کو موڑ دینا، تو مکفوف کا معنی اس کو موڑ دیا گیا۔ خاط و حاشیت، کف الثوب اے خاط و حاشیت ہو، یعنی اس کی کناری کو سل دیا۔ تو جب کناری جو کاٹتے ہیں کپڑے کو، تو کناری کو اگر نہیں سلیں گے، موڑیں گے نہیں، تو پھر وہیں سے دھاگے نکلنے شروع ہو جائیں گے، کپڑا برباد ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، تو اس لیے حاشیے کو موڑ کر کے سلائی کر دینا، یہی مکفوف، اسی کو مکفوف کہتے ہیں۔ وہو الخیاطۃ الثانیۃ بعد الشل، شل کا معنی ہوتا ہے اس کو الگ کرنا، کپڑے کو الگ کرنے کے بعد اس کو موڑ دینے کے بعد پھر دوبارہ جو سلتے ہیں وہ کناری بنانے کے لیے، اسی کو مکفوف کہتے ہیں۔ وفیہ، اور قاموس ہی میں
لفظ لبنا کا معنی بھی ہے، لبنۃ القمیص، یہ لبنا کا معنی کچی اینٹ نہیں ہے، لبنۃ القمیص کا معنی نبیقتہ، یہ قمیص کی جو کلی ہوتی ہے کنارے بغلوں کے نیچے جو کلی لگاتے ہیں، کہ کہیں پہ چوڑے کرتے کو چوڑا کر دیں، کہیں پتلا کر دیں، کلی لگانے کا مقصد یہ ہو، تو قمیص کی کلی کو یہ جو ہے نا لبنۃ القمیص کہا گیا ہے، قاموس میں یہی لکھا ہے۔ تو اس میں کلی جو ہے نا وہ بھی ریشم کی بنی ہوئی تھی، اور وہ کلی مختصر ہوتی ہے، اسی طرح سے کناری جو ہے نا یعنی شگاف جو تھا، وہ شگاف جو ہے اس کی کناری کو حریر سے موڑ دیا گیا تھا۔ یہ حضور کریم علیہ السلام کا جبہ تھا، تو یہ جائز ہے۔ قل تو القائل صاحب المشتبہ، یہاں قل تو علامہ حسکفی کی طرف سے نہیں ہے جی، یہ بھی قل تو اور یہ بھی قل تو، یہ صاحب المشتبہ ہی اس کے قائل ہیں۔ وقت علمتا حکم المبنا مبنی علی ہے هذا القول، اور تمہیں جو ہے نا جی اس قول کا جو ہاں جس بات پر یہ قول مبنی ہے اس کا حکم جو ہے آپ کو پتہ چل چکا۔ یہ اوپر وفیہ تکرہ الجبۃ المکفوفہ، اس کی بنیاد پر کہا کہ اس سے ہمارے زمانے میں جو قوس بصریہ استعمال کرتے وہ مکروہ ہے، چونکہ یہ مکروہ تو ہم پہلے بتا چکے کہ یہ تو برخلاف ہے فقہائے کرام کے، تو اس کا حکم پتہ چل گیا، تو اس کا حکم بھی پتہ چل گیا کہ پھر جائز ہے یہ۔ چلیے، البصریہ فی المشتبہ، مشتبہ میں جو ہم نے نسخے میں دیکھا تو اس میں بصریہ نہیں ہے بلکہ مدربہ ہے، من التدریب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تہبتہ، یعنی کپڑے جو ہے نا وہ ایک دو تہ لگا کر کے، دو تہ یا تین تہ کپڑے ہوں اس کو سل دیا جائے، اس کو مدربہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تہ سوتی ہوگا، دوسری تہ کپڑے کی جو ہے وہ ریشم کی، اور اس کو سل دیا گیا ہو، تو وہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال قومس بصریہ یا قومس مدربہ، اس کا حکم اوپر آ گیا۔ قل تو و مفاد ہو، پھر دوبارہ قل تو کہا، یہاں بھی کہا قائل ہو صاحب المجتبہ، یہاں بھی صاحب المجتبہ مصنف مجتبہ ہی اس کے قائل ہیں۔ وہ بھی جزمہ، اور اسی پر جزم کیا جی ملا خسرو اور صدر الشریعہ نے اوپر کہا کہ عرض کا اعتبار ہے، کپڑے کے عرض میں اگر 4 انگل کا ڈیزائن ہو تو وہ جائز ہے، اور طول میں ہو تو جائز نہیں ہے، اس پر جزم ملا خسرو اور صدر الشریعہ و بھی جزمہ جی، اے بالتقید بالعرض، کی چوڑائی میں، کپڑے کی چوڑائی میں جائز ہے، تو چوڑائی کی جو قید ہے اس پر جزم کیا، اور اسی طرح اس پر جزم کیا علامہ ابن کمال پاشا نے اور امام علامہ قہستانی نے، اور تاتار خانیہ میں اسے نقل بھی کیا جامع الجوامع کے حوالے سے۔ لیکن آگے کہا کہ ہدایہ کے اطلاق نے اور دیگر کتابوں کے اطلاق نے اس کے خلاف موقف دیا کہ یہ عرض کی قید نہیں ہے، عرض میں ہو یا طول میں ہو جہاں بھی استعمال ہو، بس اعتبار 4 انگل یا اس سے کم کا ہے۔ اے یخالف التقید بالعرض، عرض کی قید کا اعتبار ملا خسرو نے کیا اور صدر الشریعہ نے کیا، بعض لوگوں نے کیا، لیکن ہدایہ اور دیگر کتابوں نے اسے مطلق رکھا کہ نہیں، عرض کی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے، اس کے برخلاف قول کیا، مطلق رکھا۔ وقد یقال، اور کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یحمل المطلق علی المقید، کہ مطلق کو کبھی کبھی مقید پر محمول کرتے ہیں، تو جب ہدایہ نے مطلق رکھا اور دیگر کتابوں نے مطلق رکھا، تو جو قید بعض لوگوں نے بیان کی ہے تو مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں، تو کہہ دیں گے کہ جناب وہ بھی ان کی مراد بھی وہی ہے، جیسے یہاں پر جو ہے وہ مشتبہ میں ہے کہ کپڑے کی چوڑائی میں جو ڈیزائن بنائی گئی ہو ریشم کی وہ جائز ہے، تو چوڑائی میں جواز کی جو قید ہے، اگرچہ بعض کتابوں میں چوڑائی کی قید نہیں ہے، لیکن مطلق کو مقید پر محمول کریں گے کہ جہاں جہاں 4 انگل کے جواز کی قید ہے وہ چوڑائی پر محمول ہے جی۔ یحمل المطلق والمقید کما صرح به فی کتب الاصول، کتب اصول میں یہ بات کی گئی ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کریں گے، من انه یحمل علیہ کہ
مطلق کو مقید پر محمول کریں گے عن اتحاد الحکم والحادثہ، جبکہ حکم بھی ایک ہو اور حادثہ بھی ایک ہو۔ جی، اصل میں یہ بات جو ہے شافعیہ نے کہی ہے، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ، جو نص جو ہے مقید ہے وہ تقیید پر باقی رہے، جو مطلق ہے وہ اطلاق پر باقی رہے۔ لیکن شافعیہ نے کہا کہ مطلق کو مقید پر محمول کریں گے۔ ہاں، وہاں پر یہ بعض حنفیہ نے جو ہے وہ قبول کیا کہ اگر حادثہ بھی ایک ہو، حکم بھی ایک ہو، تو پھر مقید کو مطلق کو مقید پر محمول کریں گے۔ لیکن علماء اصول اس سے بھی راضی نہیں ہوئے، جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا آیت کریمہ کہ رقبہ مومنہ کی قید ہے، بعض کفارات کا جہاں ذکر ہے، اور بعض کفارات میں صرف رقبہ کا ذکر ہے، مقیدہ مومنہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں جہاں پر مومنہ کا ذکر ہے، رقبہ مومنہ، مومن غلام آزاد کرنا ہوگا، وہاں ایمان کی قید رکھتے ہیں، اور جہاں مطلقاً صرف تحریر الرقبہ ہے، مومنہ نہیں ہے، تو اگر ذمی غلام کو آزاد کر دیا تب بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایہ میں اگرچہ یہ مسئلہ مطلقاً ہے، لیکن مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں، جیسا کہ کتب اصول میں ہے، جبکہ حکم وہی ہو اور حادثہ یعنی جو بات چل رہی ہے اسی بات میں جو ہے نا ایک جگہ، اسی مسئلے میں ایک جگہ بیان کو مطلق رکھا گیا اور ایک جگہ بیان کو مقید رکھا گیا، تو مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں۔ جی، اعلیٰ ان المتون کثیر ما تطلق المسائل عن بعض قیودها، علاوہ ازیں کہ بہت ساری کتابیں متون کی یہ مسائل کو بعض قیود سے مطلق رکھتے ہیں، کہ متون میں نور الہدیٰ ہے، قدوری ہے، مختار ہے، کنز ہے وغیرہ، کہ مسئلے کو مطلقاً بیان کر دیتے ہیں۔ شارحین یہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ مطلق نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ قید ہے، اس قید کا اعتبار ہے، اور متون میں جو اصحاب متون نے جو مطلقاً ذکر کر دیا، وہ جو ہے مخاطب کو، سامع کو، قاری کے سمجھ پر چھوڑ دیا، یعنی وہ قید معتبر ہوتی ہے لیکن ذکر نہیں کیا۔ تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ مسائل کو مطلق رکھا، قید کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ قید معتبر ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہاں بھی ہدایہ میں اس مسئلے کو مطلق رکھا گیا اور وہ قید معتبر ہو کہ کپڑے کی چوڑائی میں یہ جائز ہے، لمبائی میں جائز نہیں ہے۔ تأمل، اتنی بات کہہ کر کے انہوں نے کہہ دیا تأمل، غور کرو۔ لیکن یہ سب باتیں تو ہو گئی ہیں، آپ نے جو اب تک سیکھا ہے، جو پڑھا ہے، جو فقہائے کرام نے بیان کیا، وہ وہی بات ہے کہ ہدایہ نے جب مطلق رکھا ہے تو مطلق ہی ہے وہ۔ لہذا 4 انگل کپڑا جو ہے ریشم کا، یہ اگر چوڑائی میں استعمال ہو تو بھی جائز ہے، اور لمبائی میں استعمال ہو تو بھی جائز ہے۔ اس لیے آگے کہتے ہیں ولیکن اطلاق المتون موافق لاطلاق الادلہ، لیکن متون کا اطلاق دلائل کے اطلاق کے مطابق ہے، وهو ارفق باہل زمان باہل هذا الزمان لئلا يقعوا في الفسق والعصيان، اور یہی مسئلہ جو ہے، جو متون کا اطلاق ہے، یہ اس زمانے کے لوگوں کے زیادہ مناسب حال ہے، تاکہ لوگ فسق و فجور اور معصیت اور گناہ میں نہ پڑیں۔ اطلاق المتون جو ہے اطلاق الادلہ کے موافق کیسے ہے؟ کہ متون نے یہ کہا کہ 4 انگل ریشم مستثنا ہے۔ آپ نے در مختار میں پڑھا، تنویر الابصار میں پڑھا، جتنی بھی کتابیں متون کی دیکھ لیجیے، سب جگہ قید نہیں ہے کہ کپڑے کی چوڑائی میں، بلکہ یہ ہے کہ ریشم مردوں پر حرام ہے الا قدر 4 اصابع، مگر یہ کہ 4 انگلیوں کی مقدار، مطلقاً ہے 4 انگلیوں کی مقدار، عرض کی قید نہیں ہے۔ تو دلائل میں بھی، یعنی حدیث پاک دیکھیے، اس میں بھی جو ہے نا دلیل، جو حدیث پاک آپ نے پہلے پڑھی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ ریشم لے کر کے کہ یہ ہماری مردوں پر حرام، ہماری عورتوں پر جائز، حرام علی ذکورنا، ہاں حلال علی اناسنا، کہ اپنی عورتوں پر حلال ہے اور ہمارے مردوں پر حرام حرام، مگر اس میں کہہ دیا مگر 1 انگل یا 2 انگل یا 3 انگل یا 4 انگل۔ تو جب اللہ کا کر کے 4 انگل تک لے گئے تو وہاں پہ عرض کی قید تو نہیں کی، بیان کی۔ تو جیسے استثناء حدیث پاک میں مطلق ہے، عرض کی قید سے مقید نہیں ہے، اسی طرح متون میں بھی استثناء مطلق ہے، عرض کی قید سے مقید نہیں ہے۔ تو اس لیے اسی کو راجح سمجھنا چاہیے، اور یہی اس زمانے کے لوگوں کے لیے زیادہ مناسب حال ہے، تاکہ لوگ فسق میں نہ اگر وہ وہی مسئلہ لے لیا جائے جو کہ ملا خسرو وغیرہ نے بیان کیا یا مجتبہ میں ہے
کہ چوڑائی میں تو جائز ہے، لمبائی میں جائز نہیں. تو لمبائی میں اگر 4 انگل جو ہے وہ کپڑا 4 انگل تھا اور نیچے تک آ گیا تو وہ حرام ہو جائے گا. جب حرام ہو جائے گا تو لوگ فاسق ہوں گے، معصیت کرنے والے ہو جائیں گے. جی. وہ ہوا مخالفن، یہ کہا. چلیے اب یہاں پہ السراج الوہاج میں جو سیر کبیر سے ایک عبارت دی گئی ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ مخالف ہے لما مرہ من التقید باربع اصابع، کیونکہ السیر الکبیر میں یہ مسئلہ ہے کہ ڈیزائن جو ہے وہ مطلقاً حلال ہے، چاہے چھوٹا ڈیزائن ہو یا بڑا. ٹھیک ہے، وہ مطلقاً حلال، نقش و نگار چھوٹا ہو چاہے بڑا، یہ مطلقاً جائز ہے. تو کہتے ہیں یہ تو 4 انگل کی قید ہی نہیں ہے، 4 انگل کی قید کے برخلاف ہے کہ نقش و نگار بنے ہیں تو چاہے جتنے بھی بڑے ہوں. جی. تو اس پہ کہتے ہیں وہ مخالف. نعم ہذا مخالف للمتون صریحا. ہاں ٹھیک ہے، یہ جو کہہ دیا گیا کہ نقش و نگار چھوٹے ہوں یا بڑے سب حلال ہیں، یہ تو متون کی مخالفت ہے. متون میں تو جو ہے 4 انگل کی قید سے مقید ہے صراحتاً. فتقدم علی، تو پھر متون ہی جو ہے نا اس پر مقدم ہوں گی. متون میں جو مسئلہ بیان کیا گیا کہ 4 انگل کی قید سے مقید ہے، جو بھی ڈیزائن ہو، اس سے بڑی ڈیزائن بنائی گئی، نقش و نگار بنائے گئے تو وہ جائز نہیں. قولہ قلت، اس میں کہتے ہیں یعنی یہ علامہ حسکفی کا قلت ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ابھی میں نے بتایا متن میں اوپر در مختار میں کہ السیر الکبیر کے حوالے سے جو العالم و حلال مطلقاً کہہ دیا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، تو کہتے ہیں کہ اس میں تو بڑی رخصت ہے ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے. اور آگے علامہ حسکفی نے جو یہ کہا کہ ہمارے شیخ نے کہا اس علم سے مراد ڈیزائن نہیں ہے بلکہ علم سے مراد جھنڈا ہے. اور آگے جا کے کہہ دیا کسی سے دونوں عبارتوں میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے کہ علم سے مراد ڈیزائن نہیں بلکہ علم سے مراد جھنڈا. اس پر علامہ شامی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہہ دیا کہ علم سے مراد یہاں پہ جھنڈا ہے، علم سے مراد نقش و نگار نہیں ہے، یہ بہت دور کی بات ہے. ھذا بعید جدا، اس لیے کہ تاتار خانیہ میں ہے وَأَمَّا لُبْسُ مَا عَلَمُهُ حَرِيرٌ أَوْ مَكْفُوفٌ فَمُطْلَقٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ خِلَافًا لِبَعْضِ النَّاسِ، کہ پہننا ایسا کپڑا جس کا نقش و نگار ریشم ہو یا پھر اس کے کناری ریشم کی بنائی گئی ہو، تو یہ مطلق ہے. یعنی مطلق کا مطلب مجاز، یعنی اس کی مباح، اس کی اجازت عام فقہائے کرام نے دی ہے بعض کے برخلاف. جی. تو اب یہاں پہ دیکھیے ما علمہ حریرون، جس کا نقش و نگار، جس کا ڈیزائن حریر سے بنا ہو. جی. اس کے لبس کی بات کر رہے ہیں. اور اگر جھنڈے کی بات ہو تو جھنڈا کون پہنتا ہے؟ تو یہ علم کا معنی رعیا کرنا، یہ بہت دور کی بات ہے. فتاوی تاتارخانیہ میں مسئلہ لکھا ہے تو یوں لکھا ہے کہ جس کا نقش و نگار حریر ہو اس کا پہننا. تو یہ جھنڈا نہیں ہو سکتا، جھنڈے کو نہیں پہنا جاتا. وعن ہشام عن ابی حنیفہ، ایک اور روایت بیان کر رہے ہیں کہ لا یرا، امام ابو حنیفہ جو ہے لا یرا باسن بالعالم فی ثوب قدر 4 اصابع، کہ 4 انگل کی حد تک کپڑے میں اگر ڈیزائن ہو، نقش و نگار بنا ہو، تو امام ابو حنیفہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. یہاں بھی دیکھیے علم سے مراد جھنڈا نہیں بلکہ نقش و نگار، کیونکہ ثوب کا لفظ ہے. وہ ذکر شمس الائمۃ السرخسی انہ لا باس بالعلم فی الثوب، کہ کپڑے میں نقش و نگار بنائے گئے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لأنہ تبع ولم یقدر، ہاں کیونکہ یہ تابع ہوتا ہے اور اس کی مقدار انہوں نے بیان نہیں کی. انتہا. جی. مگر یہ کہہ دیا کہ اس عالم سے مراد کپڑے کا نقش و نگار ہے، یہ رأیا نہیں. فکلام فی العالم فی الثوب الملبوس لا العلم الذی هو الرأیا. تو یہ دیکھ لیجئے اتنی عبارتیں بیان کی نا انہوں نے. اسی کے پر کہنے علامہ شامی کہہ رہے ہیں کہ ان فقہائے کرام کا کلام یہ علم فی الثوب کے بارے میں، الثوب الملبوس، جو کپڑا پہنا جا رہا ہے اس میں جو نقش و نگار بنا ہے اس کے بارے میں. لل علم الذی هو الرأیا، اس علم کے بارے میں بات نہیں کر رہے جو جھنڈا ہوتا ہے. وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ مَعْنًا لِقَوْلِهِمْ فِي الثَّوْبِ، ورنہ جھنڈا مراد ہوتا تو پھر جو ہے نا فی الثوب، علم فی الثوب کا، علم تو مطلقاً کپڑا ہوگا، جھنڈا تو علم فی الثوب کا معنی ہوگا کہ کپڑے میں ڈیزائن.
تو یہ فی الثوب، علم فی الثوب کا معنی کچھ نہیں رہ جائے گا. ولا للتعلیل بالتبعیت، اور انہوں نے لانہ تبعن کہہ دیا تو تبعن کی تعلیل بھی درست نہیں ہوگی، کیونکہ جھنڈا تو جھنڈا ہے، اس میں کیا اصل اور کیا تابع. کپڑا جو پہنا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو کپڑا پہنا جا رہا ہے وہ اصل ہے، اور جو ڈیزائن بنی ہوئی ہے وہ تابع ہے. ہاذا اے خود ہاذا وفی تاتار خانیہ، اور فتاوی تاتار خانیہ میں جو مسئلہ لکھا اس کی عبارت یوں ہے: بقی الکلام فی حق النساء. جی یہ جو گفتگو چل رہی ہے کہ ریشم 4 انگل یا اس سے کم حلال اور باقی حرام، تو یہ مردوں کے بارے میں رہ گئی بات. عورتوں کے حق میں قال عامۃ العلماء یحل لہن لبس الحریر الخالص. بعض علماء عامۃ العلماء فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے خالص ریشم پہننا بھی حلال ہے، 4 انگل کے قید سے مقید نہیں ہے. تانا سوت بانا ریشم، بانا سوت تانا ریشم، یہ سب قید نہیں ہے. خالص گف ریشم، تانا ریشم، بانا ریشم، پورا 4 انگل یا اس سے زائد ڈیزائن یا کلی بنی ہے یا پورا کے پورا کپڑا ہی ریشم کا ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں لا یحلو، ان کے لیے بھی حلال نہیں. گویا کہ جو ہے نا وہ ایسا معاملہ کر رہے ہیں جیسے کہ سونے چاندی کے برتن کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے تو عورتوں کے لیے بھی حرام ہے. زیور مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حرام نہیں ہے، حلال ہے. تو زیور کی طرح نہیں، اگر زیور کی طرح معاملہ کریں تو حریر کا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ جیسے سونے چاندی کا زیور حلال تو ریشم بھی حلال، اور یہی اصل ہے کہ زیور کی طرح ہی ہے. وَأَمَّا لُبْسُ مَا عَالَمُ وَحَرِيرٌ إِلَىٰ آخِرِ مَا قَدَّمْنَاهُ. جی تو یہ بات ہوئی کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں، عامۃ العلماء نے یہ کہا کہ حریر خالص پہننا ان کے لیے حلال ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ حریر خالص پہننا ان کے لیے حلال نہیں ہے. ہاں، لبس و ما علم و حریر، ایسا کپڑا جس کے نقش و نگار ریشم کے بنائے گئے ہوں وہ پہننا ان کے لیے حلال ہے. پورا کے پورا کپڑا ہی ریشم کا ہو تو وہ حلال نہیں. الی آخری ما قدمنا ہو. والمتبادر من هذه العبارت انما ذکر من اطلاق العلم انما هو فی حق النساء. تو اس سے کہتے ہیں کہ اس عبارت سے تو متبادر یعنی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو اطلاق علم کیا گیا کہ نقش و نگار اگر ریشم کا بنا ہو تو وہ مطلقاً جائز ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. یہ السیر الکبیر میں جو بتایا العلم حلال مطلقاً صغیرا او کبیرا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد خواتین کے معاملے میں ہے. یہ دیکھیے اس عبارت سے پتہ چلا کہ عالم کا جو اطلاق کیا گیا مطلقاً رکھا گیا کہ ریشم کا نقش و نگار جو ہے نا وہ سب کے سب مطلقاً جائز ہے. انما ہوا فی حق النساء، وہ مسئلہ عورتوں کے حق میں ہے. اگر یہ کہہ دیں کہ ڈیزائن جو ہے وہ 4 انگل ہو یا زیادہ ہو وہ مطلقاً جائز ہے اور عورتوں کے حق میں جائز ہے تو وہ عبارت بالکل بے غبار ہے، مسئلہ کلیئر ہے. فَإِن ثَبَتَ هَذَا، اگر یہ ثابت ہو جائے تو فلا اشکال، تو پھر وہ اس عبارت پر کوئی اشکال ہی نہیں ہوگا کہ کیسے وہاں پر ڈیزائن یا نقش و نگار چھوٹی ہو یا بڑی ہو دونوں کو جائز کہا. والتوفیق به حسنا، اور اسی کے ذریعے تطبیق دینا دونوں طرح کی عبارتوں میں یہ سب سے بہتر ہے کہ جہاں پر چھوٹے بڑے سب ڈیزائن کو جائز کہا گیا وہ عورتوں کے حق میں، اور جہاں 4 انگل کی قید لگائی گئی وہ مردوں کے حق میں. وَإِلَّا فَهُمَا روایتان، ورنہ یہ 2 روایتیں ہو سکتی ہیں. قولہ ہوا ما صداہ، یہ آگے دیکھیے کہتے ہیں ولا بأس بقلت دیباج ہوا ما صداہ و لحمتہ ابریشم. اور یہ قلہ سے مراد جو ہے نا مچھردانی ہے.
ریشم یعنی دیباج کی مچھردانی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ ریشم کی مچھردانی تیار کریں اور اس کو لگا کر کے سوئیں۔ تو یہ قلہ سے مراد کہتے ہیں وہ کپڑا جس کا تانا بھی ریشم اور بانا بھی ریشم، تو ایسی مچھردانی کی بات ہو رہی ہے۔ یا پھر دیباج کہہ رہے ہیں کہ دیباج وہ ہے جس کا تانا بھی ریشم اور بانا بھی ریشم۔ شرح بابانیہ للرجال، مردوں کے لیے بھی دیباج کی مچھردانی کا استعمال جائز ہے، اور یہاں پہ القلہ بالکسر بشخانہ و ناموسیہ، یہ بتا رہے ہیں کہ قلہ سے مراد بشخانہ یا ناموسیہ لفظ آتا ہے مچھردانی کے لیے، لأنہ لیس یلبس، کیونکہ یہ لگا کے سوتے ہیں، اس کو پہنتے نہیں ہیں، پہننا منع ہے۔ تو پوری کی پوری مچھردانی اگر ریشم کی بنائی گئی ہو تو اس کو پہن تو نہیں رہا ہے بندہ، اس کو لگا کے اس میں سو رہا ہے۔ شرح بابانیہ نے اس کو نظم میں یوں کہا، وفی قلت الدیباجی فن و مجائز و فی قنیت بالمنتقى ذا مسترو، کہ دیباج یعنی خالص ریشم کی بنی گئی مچھردانی میں سونا جائز ہے، قنیہ میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہے اور منتقا میں بھی لکھا ہے۔ اور کہتے ہیں تکرہ التکۃ منہ سے مراد اے من الدیباج، اور تکہ سے مراد وہی اظہار بند جو ہوتا ہے، یہ لفظ آیا تھا کہ ریشم کا اظہار بند جو ہے یہ مکروہ ہے۔ یہ 4 انگل کی جو قید ہے نا، یہ 4 انگل کی حد تک جو ہے وہ جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں۔ یہ تب ہے جبکہ کپڑے میں 4 انگل یعنی سوتی اونی دوسرے قسم کے کپڑوں میں ریشم کا استعمال ہو، لیکن کوئی چیز اگر مکمل طور پر ریشم ہی کی وہ چیز بنائی گئی ہے تو چاہے 4 انگل سے کم ہی 1 انگل ہو وہ حرام ہے۔ جیسے اظہار بند، یہ تو 1 انگل کا چوڑائی میں ہوتا ہے اظہار بند، تو پورا کی پورا ریشم کا ہے تو مکروہ ہے۔ وہ صحیح وکیل لا باس بہا، اور دوسرا قول ہے کہ ریشم کے اظہار بند میں کوئی حرج نہیں۔ چلیے، یہ جو قلہ کے بارے میں دیباج کے بارے میں کہا، دیباج کیا ہے؟ ما سوداہ و لحمت و ابریشم، اس پر کہتے ہیں ہوا ما سوداہ اے السدا بالفتح، صدی نہیں سدا، ما مد من الثوب واللحمہ بالضم، لام کے ضمے کے ساتھ، ما تدخل بین السدی، جو کہ صد نہیں بلکہ سدا، تو جو کپڑا پھیلایا جائے، مدہ جو لمبا، جیسے میں نے کل بتایا تھا یہ تانا، سدا کا معنی تانا، اور پھر اس کے بعد لحمہ وہ بانا، ایسے سے جو جاتا ہے جو کپڑا بناتا ہے، تو ما مدہ من الثوب جو دھاگا یا کپڑا جو لمبا رکھا جائے ایسے، وہ ہے سدا، اور لحمہ دم کے ساتھ جو سدا کے درمیان اندر داخل ہو، یہ اسی کے اندر ایک اوپر ایک نیچے، ایک اوپر ایک نیچے کر کے داخل ہوتا ہے یہ۔ ول ابریسم بے فتح سین، ابریسم سین کے فتح کے ساتھ اور سین کے ضمے کے ساتھ بھی ابریسم یا ابریسم، یہ الحریر، حریر ہی کو کہتے ہیں۔ قولو القلہ بالکسر البشخانہ والناموسیہ کذا قالہ ابن شحنہ، اور قاموس میں لکھا القلہ بالکسر الستر الرقیق وغشاء رقیق یتوقع بھی من المعوض، وہ باریک پردہ یا باریک اوڑھنا جو جس سے کہ لوگ جو ہے مکھی مچھر سے بچتے ہوں جی۔ اور آگے کہا وہ تکرہ تکہ، اظہار بند بھی تکہ بالکسر، یہ رباط السراویل جمعہ تکک، یہ شلوار باندھنے کا جو کا بندھن جو ہوتا ہے اسی کو اظہار بند کہتے ہیں، وہی ہے تکہ، اس کی جمع جو ہے تکک آتی ہے، قاموس میں ہے۔ قولو وہ صحیح، یہی صحیح ہے، یعنی ریشم کا تکہ یعنی ریشم کا اظہار بند جو ہے نا یہ مکروہ ہے، یہ صحیح ہے۔ دوسرا قول تو لاباسا بھی ہے بہا کہا، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے ریشم کا اظہار بند۔ ذکرہ فی القنیہ، قنیہ نے شرح ارشاد کے حوالے سے اس کو لکھا کہ یہی صحیح ہے۔ اور تاتار خانیہ میں ہے کہ لا تکرہ تکۃ الحریر، ریشم کا تکہ یعنی ریشم کا اظہار بند یہ مکروہ نہیں ہے، لأنہا لا تلبس وحدہا، اس لیے کہ اس کو اکیلے پہنتے تو نہیں ہے، پیجامہ پہنتے ہیں تو تابع ہو گیا وہ، اس یہ کہہ کر کے کہا کہ جائز ہے۔ وفی شرح الجامع، اس صغیر جامع صغیر کی شرح میں بعض مشائخ نے لکھا کہ لا باس بتکۃ الحریر للرجال عن ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے اسے ایک روایت ہے کہ مردوں کے لیے ریشم کا اظہار بند جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وذکر صدر الشہید انہ یکرہ عندہما،
اور صدر شہید نے ذکر کیا، گویا کہ کافی میں ذکر کیا ہوگا کہ صاحبین کے نزدیک مردوں کے لیے ریشم کا اظہار بند مکروہ ہے۔ جی، دونوں قول آگے تأمل۔ یہیں پر آج کا درس روکتے ہیں۔ یہ مسائل آپ کو بہار شریعت میں بھی مل جائے گا، 16ویں حصے میں، سب دیکھیے تاکہ یہ مختلف اقوال آتے ہیں تو اندازہ ہو جائے کہ راجح قول کیا ہے اور فتویٰ کس پر ہے۔ جی